چین، پاکستان، ایران اور وسطی ایشیا کی 3 ریاستوں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان سے گھرا یہ افغانستان ہے۔ 6.5 لاکھ مربع کلومیٹر سے کچھ زائد رقبے کے ساتھ افغانستان دنیا کا 41واں بڑا ملک ہے۔ لیکن دوستو، زمین کے جس ٹکڑے کو افغانستان آج ہم کہتے ہیں، اس کی سرحدیں 19ویں اور 20ویں صدی میں فائنلائز کی گئی تھیں۔ 18ویں صدی کے آغاز میں افغانستان کا بیشتر حصہ نادر شاہ کی طاقتور ایرانی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا، جس میں موجودہ پاکستان کے علاقے بھی شامل تھے۔ لیکن 1747 میں جب نادر شاہ کو قتل کیا گیا تو ان کی فوج میں شامل افغان علاقے ہرات کے ایک جرنیل احمد شاہ ابدالی، جنہیں احمد شاہ درانی بھی کہا جاتا ہے، نے اس سیاسی خلا کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ احمد شاہ نے قندھار کو مرکز بنا کر 1747 ہی میں درانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اپنے عروج پر مغرب میں ایران کے شہر مشہد سے لے کر پورے موجودہ پاکستان اور انڈیا میں دلی تک، اور شمال میں آمو دریا سے لے کر جنوب میں بحیرہ عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اگرچہ احمد شاہ کو جدید افغانستان کا بانی مانا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کے حوالے سے ان کی سلطنت کی تاریخ کافی متنازع اور پرتشدد رہی ہے۔ احمد شاہ نے دلی، ماتھورا اور پنجاب میں لاہور جیسے شہروں پر متعدد حملے کیے، جن کا بڑا مقصد لوٹ مار اور وسائل کا حصول ہوا کرتا تھا۔ ان حملوں کے دوران ابدالی کی فوج نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا، جس میں 1757 کا دلی اور ماتھورا کا قتل عام اور 1762 کا وڈا گھلوگھارا یعنی سکھوں کا عظیم قتل عام شامل ہے۔ ان واقعات میں جہاں ہزاروں بے گناہ شہری، عورتیں اور بچے موت کے گھاٹ اتارے گئے، وہیں بالخصوص سکھوں کے مقدس مقامات کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود ابدالی ایک مستقل منتظم ثابت نہ ہو سکے۔ ہاں، بہرحال ان کے حملوں نے مغلوں اور مرہٹوں کو ہندوستان میں اتنا کمزور ضرور کر دیا کہ شمالی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے راستہ کافی حد تک ہموار ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنی وفات سے پہلے ہی روایات کے خلاف جاتے ہوئے جانشینی کے لیے اپنے بڑے بیٹے سلیمان شاہ کی بجائے چھوٹے بیٹے تیمور شاہ کو نامزد کر دیا تھا۔ 1772 میں جب احمد شاہ کا انتقال ہوا تو تیمور شاہ کو سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے سلیمان شاہ اور ان کے حامیوں کی طرف سے چیلنجز اور کشمکش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہرحال وہ اس بحران سے نکل کر حکمران بن گئے۔ درانی امپائر، جو پہلے ہی زوال کا شکار ہو چکی تھی، اس کے معاملات کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے تیمور شاہ نے 1776 میں قندھار کی بجائے کابل کو اپنا دارالحکومت بنایا، جبکہ کابل کے سخت موسم سے بچاؤ کے لیے پشاور کو ونٹر کیپٹل کا درجہ بھی دیا گیا۔ ادھر پنجاب میں سال 1799 میں رنجیت سنگھ سکھ امپائر کی بنیاد بھی رکھ چکے تھے۔ رنجیت سنگھ نے درانی امپائر کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر افغانوں سے اہم علاقے، جن میں لاہور، ملتان، کشمیر، پشاور، اٹک، ڈیرہ جات وغیرہ شامل تھے، مختلف اوقات میں چھین لیے تھے۔ اسی داخلی کمزوری اور طاقت کی کشمکش کے دوران احمد شاہ ابدالی کے پوتے شجاع شاہ 1809 میں تخت سے محروم ہو کر پنجاب کے علاقے لدھیانہ میں آ گئے تھے۔ یہاں انہوں نے انگریز سے پناہ لی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے ان کی پینشن بھی مقرر کی گئی تھی۔ انہوں نے انگریزوں کی سرپرستی میں یہاں ایک چھوٹی سی فوج بھی بنائی تھی۔ دوسری جانب افغانستان میں 1823 میں درانی امپائر کا خاتمہ اور بارکزئی سلطنت کا آغاز ہو چکا تھا، جس کے پہلے حکمران سلطان محمد خان تھے۔ 1826 میں ان کے بھائی دوست محمد خان نے افغانستان کی باغ ڈور سنبھالی اور امیر کا ٹائٹل اختیار کیا۔ شاہ شجاع برٹش پنجاب میں بیٹھ کر کابل میں اپنا تخت واپس حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے اور برطانیہ سے اس کام کے لیے مدد کے طلبگار بھی وہ تھے۔ انگریز خود بھی افغانستان میں روس کی پیش قدمی کو روکنا چاہتے تھے، لہٰذا 1839 میں برٹش نے شاہ شجاع کو کٹ پتلی حکمران کے طور پر کابل کے تخت پر بٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور یوں پہلی اینگلو افغان وار کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں انگریز کی افواج نے سندھ اور بلوچستان کے راستے ایک لمبا روٹ اختیار کرتے ہوئے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رنجیت سنگھ نے پاکستان
ہندوستانی پنجاب اور پشاور کے راستے، جو کہ اس وقت ان کی امپائر کا حصہ تھا، افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے برٹش فوج کو راہداری نہیں دی تھی، حالانکہ کابل پہنچنے کا مختصر ترین روٹ یہی تھا۔ اس جنگ میں ابتدائی کامیابی کے بعد انگریز نے شاہ شجاع کو 1839 میں افغانستان کے تخت پر تو بٹھا دیا، لیکن شاہ شجاع افغانوں میں انتہائی غیر مقبول تھے۔ اس پر ستم ظریفی یہ بھی تھی کہ برٹش فوج کو معزول امیر دوست محمد کے بیٹے محمد اکبر کی طرف سے شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ برٹش نے جنوری 1842 میں کابل سے واپسی کی راہ اختیار کی۔ برطانوی فوج کے لیے واپسی کا یہ سفر بدترین شکست، پسپائی اور بدنامی کا باعث بنا، اور 1842 میں برٹش پپٹ لیڈر شاہ شجاع کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اسی سال محمد اکبر خان نے، جنہیں وزیر اکبر خان بھی کہا جاتا تھا، افغانستان کی امارت واپس سنبھال لی، جو ان کے والد سے 1839 میں انگریز نے چھین لی تھی۔ پہلی اینگلو افغان وار میں شکست کے باوجود روس اور برطانیہ کے درمیان جاری دی گریٹ گیم نے انگریز کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب متوجہ کیا۔ 1878 میں جب کابل کے امیر شیر علی خان نے ایک روسی وفد کا تو استقبال کیا، لیکن برٹش مشن کے استقبال سے انکار کر دیا، تو برطانیہ نے اسے اپنی توہین اور سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے دوسری اینگلو افغان جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں امیر شیر علی خان کو کابل چھوڑنا پڑا، اور ان کے بیٹے یعقوب خان نے انگریز سے مئی 1879 میں معاہدہ گندمک سائن کیا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت افغانستان کی خارجہ پالیسی کا کنٹرول برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا، اور کچھ علاقے جن میں خیبر پاس، کرم، پشین، سبی وغیرہ شامل ہیں سے افغانستان کو ہاتھ دھونا پڑے، اور یہ علاقے برٹش انڈیا کے پاس آ گئے۔ گندمک ٹریٹی سائن کرنے کی وجہ سے یعقوب خان خاصے غیر مقبول ہو گئے تھے، اور جلد ہی ایک بغاوت کے نتیجے میں اکتوبر 1879 میں انہیں حکومت سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کے بعد انگریز کی حمایت سے جولائی 1880 میں امیر عبد الرحمن خان افغانستان کے امیر بن گئے۔ عبد الرحمن، جنہیں آئرن امیر یا امیر آہن بھی کہا جاتا ہے، معاہدے کے مطابق داخلی طور پر تو خود مختار تھے، لیکن خارجہ پالیسی میں وہ انگریز کے پابند تھے۔ یہی وہ دور تھا جب افغانستان کو ایک مستحکم ریاست بنانے کے لیے اس کی جغرافیائی حدود کا باقاعدہ طور پر تعین ناگزیر ہو چکا تھا۔ سرحدوں کا زیادہ تر حصہ امیر عبد الرحمن کے دور ہی میں فائنلائز کیا گیا، لیکن کچھ علاقے ان سے پہلے اور ماڈرن افغانستان کے 1919 میں وجود میں آنے کے بعد بھی طے کیے گئے۔ اب ہم دوستو افغانستان کی تمام سرحدوں اور ہر ہمسایہ ملک کے ساتھ ون بائی ون اس کی سرحدوں کے تعین کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اس طرح کی تحقیقاتی ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ شکریہ۔ 1870 کی دہائی میں وسطی ایشیا پر رشین سلطنت تیزی سے اپنا تسلط قائم کر رہی تھی، اور جنوب کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے برٹش انڈیا کی سرحدوں کے قریب تر آتی چلی جا رہی تھی۔ برطانیہ کے بھی مفاد میں یہی تھا کہ رشین اور برٹش امپائر کی سرحدیں آپس میں نہ ملیں۔ اسی تناظر میں رشین امپائر کے ساتھ افغانستان کی شمالی سرحدوں کا تعین کیا گیا، جو 3 مراحل میں مختلف معاہدوں پر مشتمل تھا۔ پہلا مرحلہ 1872-73 کا ہے، جب برٹش وزیر خارجہ لارڈ گرینویل اور روسی وزیر خارجہ شہزادہ گورچاکوف کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جسے گرینویل گورچاکوف میمورنڈم کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت افغانستان کی شمالی سرحد پامیر کے ریجن میں جھیل زورکول سے شروع ہو کر مغرب کی جانب پامیر ریور، پنج ریور اور آمو ریور کے ساتھ ساتھ اس پوائنٹ تک تسلیم کی گئی جہاں سے آمو دریا ہلکا سا ٹرن لے کر موجودہ ترکمانستان کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ تاہم اس پوائنٹ سے لے کر ہرات کے سرحدی علاقے تک کا مغربی حصہ واضح طور پر ڈیفائن نہیں کیا گیا، جو آگے چل کر افغانستان اور روس کے درمیان تنازع کی وجہ بنا۔ اس معاہدے میں لیک زورکول سے مشرق میں چین تک کے بارڈر کو بھی طے نہیں کیا گیا تھا، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کی شمالی سرحد کا وسطی حصہ ہی ڈیفائن ہوا تھا۔
شمالی بارڈر کی فائنلائزیشن کا دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب روس نے 1885 میں افغان علاقے پنجدہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ آج ترکمانستان کا حصہ ہے۔ اس واقعے کے بعد برطانیہ اور روس ایک مرتبہ پھر جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے، لہٰذا افغانستان کے شمال مغربی حصے کی حتمی واضح حد بندی برطانیہ کے لیے بھی ناگزیر ہو چکی تھی، کیونکہ افغانستان کی خارجہ پالیسی اس وقت برٹش ہی کے ہاتھ میں تھی۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد 1887 میں سینٹ پیٹرزبرگ پروٹوکول کے ذریعے موجودہ ایران کے بارڈر سے لے کر آمو دریا تک، یعنی جہاں سے یہ دریا ترکمانستان میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں تک کی سرحد کو باقاعدہ موقع پر نشاندہی کر کے یعنی ڈیمارکیشن کر کے واضح کیا گیا۔ لیکن ابھی روس کے ساتھ افغانستان کی شمالی سرحد مکمل طور پر فائنل نہیں ہوئی تھی۔ جھیل زورکول سے مشرق کا علاقہ ابھی باقی تھا۔ شمالی سرحد کی فائنلائزیشن کا آخری اور تیسرا مرحلہ 1895 میں طے پایا، جسے پامیر باؤنڈری کمیشن کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں جھیل زورکول سے مشرق کی طرف چین کی سرحد تک کے علاقے میں بارڈر کو طے کیا گیا۔ یوں دوستو 1872 سے 1895 تک 3 مختلف مراحل میں رشین امپائر کے ساتھ افغانستان کی شمالی سرحدیں مکمل طور پر طے پا گئیں۔ یاد رہے کہ رشین سلطنت کے ساتھ افغانستان کے بحاف پر برطانیہ یہ معاہدے کر رہا تھا، جو افغانستان کی خارجہ پالیسی کا اس وقت ذمہ دار تھا۔ افغانستان خود چونکہ کوئی طاقتور ملک تو تھا نہیں، لہٰذا برطانیہ باقاعدہ معاہدوں کے ذریعے روس کی جنوبی سرحدیں فائنلائز کرنا چاہتا تھا، تاکہ دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان افغانستان کی صورت میں ایک بفر زون قائم رہے۔ لیکن اس بفر اسٹیٹ افغانستان کے ساتھ برٹش امپائر کے اپنے شمالی بارڈر کیا ہوں گے، یہ ابھی طے نہیں ہوا تھا، لہٰذا اب افغانستان کے برٹش انڈیا کے ساتھ بارڈر طے کرنے کی باری تھی۔ افغانستان کی برٹش انڈیا سرحد کی کہانی برٹش مفادات کے علاوہ افغان امیر کی خواہشات کے گرد بھی گھومتی ہے۔ افغان امیر عبد الرحمن خان بخوبی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے برٹش انڈیا کے ساتھ اپنی جنوبی سرحد طے نہ کی تو انگریز اپنی فوجی طاقت اور ریلوے لائنز جیسا کہ چمن کے قریب بنائی گئی خوجک ٹنل کے ذریعے آہستہ آہستہ افغان علاقوں پر باقاعدہ قبضہ کر لے گا۔ امیر کی خواہش تھی کہ موجودہ پاکستان کے پشتون قبائلی علاقے، جنہیں اس وقت یاگستان یا باقی قبائل کہا جاتا تھا، وہ افغانستان کا حصہ رہیں۔ ان علاقوں میں وزیرستان، بونیر، سوات، باجوڑ، چلاس، دیر اور چترال وغیرہ شامل تھے۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ ان علاقوں کو یاگستان یعنی پاکستان کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں نے بیرونی حملہ آوروں کے خلاف ہمیشہ سخت ترین مزاحمت کی تھی، بالخصوص وزیرستان میں، جسے انگریزوں نے 1890 کی دہائی میں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تقسیم کیا تھا۔ وہ دہائیوں سے آزاد چلا آ رہا تھا، حتیٰ کہ احمد شاہ ابدالی بھی وزیرستان فتح نہیں کر پائے تھے۔ صرف داوڑ قبائل کا کچھ علاقہ ہی ان کے ہاتھ آیا تھا۔ یہاں کے قبائل نے ہمیشہ مغلوں اور سکھوں کے بعد انگریزوں کے خلاف بھی شدید مزاحمت کی تھی اور ان سے ٹیکس وغیرہ کوئی طاقت کولیکٹ نہیں کر پائی تھی۔ برٹش فوج دوسری اینگلو افغان وار سے پہلے تک اس خطے میں 40 سے زائد بڑے فوجی آپریشنز کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ پورا علاقہ برٹش رٹ اور کنٹرول سے باہر تھا۔ افغان امیر نے انگریز کو خطوط لکھ کر یہاں تک کہا کہ یہ قبائل میری قوم اور میرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ نے انہیں مجھ سے الگ کیا تو میری قوم کی نظر میں میرا وقار ختم ہو جائے گا۔ عبد الرحمن چاہتے تھے کہ یہ پوری بیلٹ ان کے جھنڈے تلے رہے، یعنی افغانستان کا حصہ رہے، تاکہ وہ برٹش مفادات کے تحفظ کی ضمانت دے سکیں۔ تاہم برطانیہ کسی صورت اسٹریٹجک اہمیت کے حامل یہاں کے پہاڑی دروں اور قبائلی علاقوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ انگریز نے امیر کی ان تمام خواہشات کو مسترد کر دیا اور واضح کر دیا کہ چمن، چاگی، خیبر اور وزیرستان وغیرہ جیسے علاقے برٹش انڈیا ہی کا حصہ رہیں گے، جنہیں افغانستان اپنا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ لہٰذا برطانوی دباؤ اور ممکنہ فوجی کارروائی کے پیش نظر امیر عبد الرحمن کو ان علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس سمجھوتے کے بدلے برٹش حکومت نے افغان امیر کی سالانہ سبسڈی امداد 12 لاکھ روپے سے بڑھا کر 18 لاکھ روپے کر دی تھی، اور انہیں برطانیہ سے اسلحہ اب خریدنے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ نومبر 1893 میں برٹش ڈپلومیٹ مارٹیمر ڈیورنٹ اور امیر عبد الرحمن کے درمیان ہونے والے معاہدے نے موجودہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کھینچ دی، جسے ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے۔
یہی لائن موجودہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ بارڈر بھی ہے، اگرچہ اس وقت افغان امیر اور ان کے درباریوں نے اسے ایک مستقل اور قانونی سرحد کے طور پر تسلیم کیا اور وہ اس پر مطمئن بھی تھے، لیکن موجودہ افغانستان 19ویں صدی کے اس طے کردہ بارڈر کو متنازع اور کالونیل دور کا ایک عارضی معاہدہ سمجھتا ہے، اور اس کی مخالفت اکثر ماڈرن افغانستان کے لوگ اور اہلکار کرتے ہیں۔ ڈورن لائن معاہدے کی ضرورت اس دور میں اس لیے بھی تھی تاکہ انگریز کو معلوم ہو کہ ان کی سلطنت آخر کہاں ختم ہوتی ہے اور برٹش انڈیا کا علاقہ رشین اثر و رسوخ سے بھی محفوظ رہے۔ اسی معاہدے کے ذریعے افغانستان کا وہ نقشہ مکمل ہونا شروع ہوا جو اسے ایک لینڈ لاکڈ ملک بناتا ہے۔ افغانستان کی شمالی اور جنوبی سرحدوں کے تعین کے بعد اب باری تھی مغربی سرحد کی، جو اسے ایران سے جدا کرتی تھی۔ ایران اور افغانستان کے درمیان سرحد کا تعین بھی ایک طویل اور پیچیدہ عمل تھا جو 3 مختلف مراحل اور مختلف ثالثوں کے ذریعے طے پایا۔ افغانستان کے مغربی علاقوں پر تاریخی طور پر ایران کے قاجار خاندان کا اثر و رسوخ تھا، جو ہرات اور اس کے گرد و نواح پر اپنا دعویٰ بھی رکھتے تھے اور کنٹرول بھی ان کا رہا تھا۔ اگرچہ 1857 میں برطانوی فوجی مداخلت کے بعد قاجار سلطنت کو ہرات سے نکال باہر کیا گیا تھا، لیکن کوئی واضح سرحد اس دور میں افغانستان اور قاجار سلطنت کے درمیان طے نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اکثر سرحدی تنازعات جنم لیتے رہتے تھے۔ ایران کے ساتھ افغانستان کی سرحد کے تعین میں پہلا مرحلہ جنوبی حصے یعنی سیستان سے شروع ہوا۔ اس اسٹریٹجک علاقے کی اہمیت یہاں بہنے والے دریائے ہلمند کی وجہ سے تھی، جس کے پانی پر دونوں ممالک کے باشندے گزارا کرتے تھے، لیکن یہاں ڈیلٹا ریجن میں پانی پر حق ملکیت سے متعلق دونوں ممالک کے اختلافات رہتے تھے۔ یہ اختلافات برطانیہ کے مفاد میں نہیں تھے، جو روس کو اس خطے سے دور رکھنا چاہتا تھا، لہذا 1872 میں برٹش جنرل فریڈرک گولڈ سمتھ کی ثالثی میں یہاں ایک سرحدی لائن ڈرا کی گئی جس نے سیستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس فیصلے کے تحت سیستان کا زرخیز ڈیلٹا ریجن ایران کو دے دیا گیا، جبکہ دریائے ہلمند کا مشرقی حصہ افغانستان کے کنٹرول میں آ گیا۔ بعد میں دریا کا رخ بدل جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس سرحد کی دوبارہ نشاندہی بھی کی گئی اور سرحد پر باقاعدہ طور پر مارکرز نصب کر دیے گئے تھے۔ ایران افغانستان سرحد کی حد بندی کے دوسرے مرحلے میں دونوں ممالک کی موجودہ سرحدوں کا شمالی حصہ فائنلائز کیا گیا۔ یہاں تنازع دراصل چراگاہوں اور پانی کے چشموں پر تھا۔ اس علاقے میں بارڈر کو حتمی شکل دینے کے لیے 1888 سے 1891 کے درمیان برطانوی جنرل سی ایس میکلین نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے میدانی علاقے میں سرحدی مارکرز نصب کیے اور وہاں سے مزید شمال میں دریائے ہری یا ہری روڈ کو ہی قدرتی باؤنڈری تسلیم کیا گیا۔ ہری روڈ ایران اور افغانستان کی نیچرل باؤنڈری بنانے کے علاوہ کچھ حصے میں ترکمانستان اور ایران بارڈر کو بھی جنم دیتا ہے، اور پھر مکمل طور پر ترکمان سرزمین میں بالآخر یہ دریا داخل ہو جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک افغانستان کی سرحدیں تقریباً فائنلائز ہو چکی تھیں۔ سرحدوں کے تعین میں اب صرف ایران کے ساتھ کچھ خطہ اور مشرق میں موجود چین کا کچھ علاقہ باقی تھا، جس سے سرحد ابھی باقاعدہ طور پر طے ہونا تھی۔ 20ویں صدی میں جنگ عظیم اول تقریباً ختم ہونے کو تھی تو افغانستان کی تاریخ کا ایک اہم باب شروع ہوا۔ مئی 1919 میں افغان امیر امان اللہ خان نے برطانیہ کے خلاف تیسری اینگلو افغان وار کا آغاز کر دیا۔ اس مختصر مگر فیصلہ کن جنگ کے نتیجے میں اگست 1919 میں معاہدہ راولپنڈی طے پایا، جس نے افغانستان کو برطانوی اثر و رسوخ سے مکمل آزادی دلا دی اور وہ اپنی خارجہ پالیسی میں بھی خود مختار ہو گیا، جو 1879 سے برطانیہ کے کنٹرول میں چلی آ رہی تھی۔ فارن پالیسی میں خود مختاری حاصل کرنے کے بعد اب بقیہ بارڈر کو حتمی شکل دینے کی باری تھی۔ اس دوران سب سے پہلے ایران کے ساتھ بقیہ سرحد کا تعین کیا گیا۔ ایران کے ساتھ سرحد کی حد بندی کا یہ تیسرا اور آخری مرحلہ تھا، جس میں تقریباً 400 کلومیٹر وسطی حصہ جو پہلے دونوں معاہدوں میں طے نہیں ہو پایا تھا، اسے حتمی شکل دی گئی۔ یہ ایک طویل بنجر پٹی تھی جو لمبے عرصے تک غیر واضح رہی۔ اب کی بار ثالثی کے لیے کسی برٹش عہدیدار کی بجائے ایک غیر جانبدار ملک
ترکی کا انتخاب کیا گیا۔ 1934 سے 35 کے درمیان ترک جنرل فخردین التائی نے اس مشن کو لیڈ کیا۔ انہوں نے مشکل جغرافیائی حالات کے باوجود اس وسطی حصے پر باؤنڈری مارکرز نصب کروائے اور سرحد کو افغانستان اور ایران کے درمیان حتمی شکل دی۔ یوں 1872 سے 1935 تک 3 مختلف معاہدوں کے ذریعے افغانستان کی مغربی سرحد بھی مکمل طور پر ایران کے ساتھ طے ہو گئی۔ افغان بارڈر کے تعین میں اب صرف مشرقی یعنی چین سے منسلک حصہ کچھ باقی تھا، جہاں واخان کوریڈور کا خاتمہ ہوتا تھا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے اور چائنیز سول وار کے بعد 1949 میں ماڈرن چین بھی وجود میں آ چکا تھا۔ چین کے ساتھ افغانستان کی سرحدی حد بندی کا آغاز 1960 کی دہائی میں اس وقت ہوا جب بیجنگ اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنے بارڈر تنازعات حل کر کر اپنی سرحدوں کو حتمی شکل دے رہا تھا۔ 19ویں صدی کی گریٹ گیم کے دوران پامیر کے پہاڑوں میں کچھ علاقوں میں سرحدیں غیر واضح چھوڑ دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ طے کرنا ضروری تھا کہ افغان واخان اور چائنیز صوبے سنکیانگ کے درمیان اصل بارڈر کہاں ہے۔ لہٰذا نومبر 1963 میں بیجنگ میں دونوں ممالک کے درمیان ایک سرحدی معاہدے کے تحت بارڈر کو فائنلائز کر لیا گیا۔ اس سرحد کی کل لمبائی 76 کلومیٹر ہے اور یہ مکمل طور پر قدرتی جغرافیائی اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ سرحد پامیر کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جو بعض مقامات پر یہاں موجود دریائی راستوں کو بھی فالو کرتی ہے۔ اس بارڈر کا سب سے مشہور مقام درہ وخجیر یا وخجیر پاس ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 4923 میٹرز کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ افغانستان کی تمام سرحدوں میں سے سب سے مختصر مگر جغرافیائی طور پر انتہائی دشوار گزار ترین سرحدی ٹکڑا ہے۔ اس طرح دوستو، موجودہ جدید افغانستان کی سرحدوں کے تعین کا طویل سفر جو 1747 میں احمد شاہ ابدالی کی سلطنت سے شروع ہوا تھا، وہ بالآخر 19ویں صدی سے ہوتے ہوئے 20ویں صدی کے مختلف معاہدوں کے تحت 6.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل اس جدید افغانستان کی صورت میں مکمل ہوا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے اپنا مکمل فوکس افغانستان کی جغرافیائی حدود کے تعین پر رکھا ہے۔ کسی نظریاتی یا سیاسی بحث وغیرہ میں ہم بالکل بھی نہیں پڑے، نہ ہی وہ ہمارا مقصد تھا۔ ہمارا مقصد صرف آپ تک خالصتاً ریسرچ بیسڈ بہترین معلومات فراہم کرنا تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹس میں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان ایک لڑائی یا جنگ وغیرہ کے نتیجے میں قیام میں آیا، یا یہ بھی دوسرے علاقائی ممالک کی طرح کالونیل پاورز کی طے کردہ سرحدوں ہی کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ایک ملک ہے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔